أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. صدق اللہ العظیم. سورۃ العنکبوت یہاں سے شروع ہے. چونکہ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر و شرک کا تذکرہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرتے، اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بلائیں گے جو شرک کیا کرتے تھے، اور جس کی پوجا کی جا رہی تھی، جس کی عبادت کی جا رہی تھی، ان کو بلایا جائے گا ایک دوسرے کے سامنے، آمنے سامنے. پھر وہ لوگ انکار کریں گے جن کی عبادت کی جا رہی ہے، درخت، پتھر، چاند، سورج، کہیں گے ہم نے تو نہیں کہا تھا انہیں عبادت ہماری پوجا کرنے کے لیے. پھر لوگ کہیں گے ان کی وجہ سے ہم گمراہ رہے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو جہنم میں داخل کر دیں گے. اب ان آیات میں اگلی والی سورہ عنکبوت والی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کا بھی اور مشرکین کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں، اور فرما بردار کون ہے اور اس کے کیا اعمال ہونے چاہیے اس کا بھی تذکرہ ان آیات میں ہوگا. الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے. واللہ عالم بالصواب، جہاں یہ الفاظ آتے ہیں اس کا جواب، اس کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ انہیں اس بنا پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں. لوگ سوچتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دیں گے، ہم مسلمان ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دیں گے. تو اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. حسب الناس، کیا لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے ان یترکوا، انہیں چھوڑ دیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ان یقولوا، وہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون، اور ہم آزمائے نہیں جائیں گے. آزمائش ضرور ہوگی. جو جتنا اللہ کے قریب ہوگا اتنی زیادہ آزمائش ہوگی. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے سب کو آزمایا گیا، کیونکہ انبیاء سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. اور ایسی چھوٹی موٹی آزمائشیں نہیں تھیں. نوح علیہ السلام کو 950 سال تک قوم نے ستایا، مارا، اور تکلیف حد سے زیادہ پہنچائی. وہ برداشت کرتے رہے. یہ آزمائش ہو رہی ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائیں گے. دنیا آزمائش کی جگہ ہے، قید کی جگہ ہے، اور ساروں کے لیے قید ہے. ایسا نہیں کہ نارمل لوگوں کے لیے قید ہے اور جو اللہ کے قریب ہیں ان کے لیے قید نہیں، بلکہ اللہ کے جو جتنا قریب ہے ان کے لیے اتنا قید خانہ ہے. پھر زکریا علیہ السلام انہیں آرے سے کاٹا جا رہا ہے کہ جیتا جاتا انسان جب آرے سے کٹے تو پھر کتنی تکلیف ہوتی ہے. آزمائش اللہ کی طرف سے. ان سب کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، جو اللہ کے سب سے زیادہ چہیتے نبی تھے، سب سے زیادہ
حبیب اللہ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ آپ میرے حبیب ہیں، فضیلت بہت زیادہ، تمام انبیاء پر فضیلت۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، وہاں پر کئی کلومیٹر تک نوجوان انہیں پتھروں سے مارتے، جہاں پتھر لگتا وہاں سے پتھر لگنے کی وجہ سے خون نکل جاتا، خون بہہ جاتا، اور دھکے دیا جاتا، گرایا جاتا، اٹھایا جاتا، پھر دھکا دیا جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اتنا ستایا گیا دین کے لیے، اتنا مارا گیا، نماز پڑھ رہے ہیں گندگی لا کر بدن پر ڈال دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اتنا مارا گیا، اتنا ستایا گیا، کسی نبی کو نہیں ستایا گیا۔ یعنی 900 سال تک جو ستایا گیا نوح علیہ السلام کو، وہ بھی کچھ بھی نہیں ہے، صرف 10 سے 13 سال کی زندگی میں اتنا ستایا گیا مکے کی زندگی کے اندر۔ 13 سال کہاں، 900 سال کہاں، تو اتنا ستایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ آزمائش ہے۔ تو یہی پوچھ رہے اللہ فرما رہے ہیں کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ ہم انہیں چھوڑ دیں گے، اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ایمان والا ہونے کی بنا پر ہم چھوڑ دیں گے، ایسا نہیں، ہم آزمائیں گے۔ یہ آزمائش کی جگہ ہے تو ہر ایک آزمائش میں ہے، بڑی بڑی آزمائشوں میں ہیں، اسی لیے جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنے سے زیادہ آزمائشیں ہیں۔ آزمائش 2 وجہ سے آتی ہیں، 2 بنا پر آزمائشیں آتی ہیں۔ پہلی اللہ کے قرب کی وجہ سے اور اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے کہ انسان کا مقام اللہ کے نزدیک بڑھتا رہتا ہے۔ دوسری آزمائش آتی ہے گناہ کی وجہ سے، انسان گناہ کرتا ہے تو پھر آزمائش آتی ہے۔ ہر آزمائش میں مبتلا بندہ گنہگار نہیں ہوتا، اور ہر آزمائش والے کا مقام اللہ کے نزدیک نہیں پڑتا، اس کے اعمال کے حساب سے جاتا ہے۔ فرما بردار ہے تو پھر آزمائشیں، کبھی کبھی نافرمانوں پر بھی آزمائشیں اس کے مقام کو بڑھانے کے لیے آتی ہیں کہ اللہ آزمائشوں کے ذریعے اس کے مقام کو بڑھانا چاہتا ہے۔ الغرض آزمائش ہر ایک کو آئے گی۔ تو آج کل لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں پھر بھی آزمائشیں ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں پھر بھی آزمائشیں ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں پھر بھی آزمائشیں ہیں۔ وہ آزمائشی کی جگہ ہیں، جب تک سانسیں باقی ہیں آزمائش ہوتی رہے گی، اسی کے ساتھ چلنا ہے ہمیں، تبھی کامیابی ہوگی، ورنہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے سارے قرآن میں یہ کہیں نہیں کہا کہ تم ایمان لے آؤ آزمائشیں ختم ہو جائیں گی، بلکہ ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور مسلمان بن جاتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ذرا سوچ کر بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول آپ سے محبت ہے اور میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سوچ کر بتاؤ، 3 مرتبہ دہرایا۔ اس کے بعد میں کہا کہ تم تیار ہو؟ کہا کہ ہاں تیار ہے۔ تو کہا تیار رہو، پریشانیاں تم پر ایسی آئیں گی جیسے پہاڑ سے پانی نیچے کی طرف دوڑتا ہے، آئیں گی، تمہیں صبر کرنا ہوگا تبھی تم کامیاب ہوگے۔ تو آزمائشیں اللہ کا قرب دلانے کے لیے آتی ہیں اور ہر ایک پر آتی ہیں۔ اور جو یہ کہے کہ ہم ایمان والے ہیں، قرآن پڑھنے والے، آزمائشیں کیوں؟ اسی لیے علماء کو اکثر آزمائش رہتی، اکثر اللہ نے علماء کو آزمائش میں رکھا ہے اور عوام کو کہا کہ تم ان کی خبر گیری کرو، کیونکہ وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، ان پر آزمائش ہوتے ہیں، حالات ہوتے ہیں، وہ حالات کو بیان نہیں کر سکتے، تم خبر گیری کرو۔ تو اللہ نے مخلوقات کو لگا دیا، دیگر عوام کو لگا دیا۔ جو لگ کر خدمت کرتی ہے وہ مقام پا لیتی ہے، اور جو ان کی برائیاں دنیا میں لگی اور برباد ہو جاتی ہیں۔ آزمائشوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ نے فرمایا اس سے پہلے جتنی قومیں گزری ہیں ہم نے ان کو بھی آزمایا ہے، ایسا نہیں کہ آپ ہی کو آزمایا جا رہا ہے، اس سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا گیا ہے۔ اسی لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جانے لگے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مسلمان نہیں ہوئے تھے، مدینے والوں نے کہا کہ ہم آپ کو آنکھوں پر بٹھا کر رکھیں گے، ہم آپ کا استقبال کریں گے، آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو مسلمان نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ سوچ لو اگر تم میرے بھتیجے کو لے جاتے ہو تو سارا مکہ تمہارے مخالف ہوگا، تم پر حالات آئیں گے، ان حالات میں میرے بھتیجے کو اگر چھوڑنا ہے تو ابھی چھوڑ دو، نہیں چھوڑنا ہے تو پھر مکمل ساتھ دو ان کا، کہ جو دین سے جڑا ہے، جو سنت سے جڑا ہے، جو احکام خداوندی سے جڑا ہے، وہ حالات کا شکار ہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور یہ حالات آزمائش سے تمہارے ساتھ خاص نہیں ہے، تم سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے آزمایا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ معلوم ہو جائے، اللہ معلوم کرنا چاہتے ہیں
کون لوگ سچے ہیں اور کون لوگ جھوٹے ہیں. آزمائش میں پتہ چل جاتا ہے کہ اور انسانوں پر جو آزمائش آتی ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ بندوں پر آزمائش دے کر یہ بتانا چاہتے ہیں جو تمہارے اپنا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان میں کون اپنے کون پرائے ہیں. اپنوں کا احساس اور پراؤں کا احساس حالات میں ہی پتہ چلتا ہے. ایک انسان بیمار ہو گیا، سخت بیمار ہو گیا، اب اپنوں کا پتہ چلتا ہے. جو نام کے اپنے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی جائیں گے تو پیسے دینا پڑے گا، فون اٹھائیں گے تو پیسے دینا پڑے گا. دور دور رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابھی تو معلوم نہیں تھا. اور جو اپنے ہوتے ہیں وہ اپنا سب کچھ لا کر رکھ دیتے ہیں کہ اچھا ہو جائے، بس صحت مند ہو جائے. تو اللہ، کیونکہ ہمیں ایک گمان رہتا ہے، ہماری ایک سوچ رہتی ہے کہ یہ سارے اپنے ہیں، یہ جو دکھ رہے میرے آس پاس آزو بازو یہ سارے اپنے ہیں. اس گمان میں ہم جی رہے ہوتے ہیں، مگر ان کے دلوں کی بات اللہ کو معلوم ہے. تو اللہ ہم پر حالات لا کر بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ تمہارے نہیں ہیں، یہ غیر ہیں تمہارے ہونے کے دعوے تو ان کے اندر ہیں مگر یہ تمہارے نہیں ہیں، پرائے ہیں. یہ پھر اپنوں کی پہچان ہوتی ہے حالات میں، جنہیں ہم دور سمجھتے ہیں، یعنی اپنا نہیں سمجھتے بھی ہیں تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. کبھی کبھار وہ ایسے اپنے بن جاتے ہیں کہ قریب والے نکل جاتے ہیں. تو اللہ پہچان کراتے ہیں کہ یہ تمہارے ہیں، یہ تمہارے نہیں ہیں. اسی لیے بھی حالات آتے ہیں اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سچا اور کون جھوٹا ہے. حالات میں بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ انسان مایوس ہو کر نمازیں چھوڑ دیتا ہے. پہلے تو بڑا نمازی تھا، ذرے حالات آ گئے اب نمازیں چھوڑ دی، قرآن کی تلاوت چھوڑ دی. تو یہ جھوٹا ہونے کی علامت ہے، دکھاوے کی علامت ہے کہ لوگ نمازی کہیں، لوگ حاجی کہیں، دکھانے کی علامت ہے. تو آزمائش میں اعمال پر جڑنا یہ سچائی کی علامت ہے. ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، اللہ فرماتے ہیں ام حسب الذین، وہ لوگ جو برائی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ان یسبقونا، کیا وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم سے وہ بچ جائیں گے؟ گناہ کر کے کوئی بچا نہیں ہے، بھلائی کر کے کوئی محروم نہیں ہوا ہے. نہ گناہ کر کے کوئی بچا ہے، نہ بھلائی کر کے کوئی محروم ہوا ہے. بھلائی یعنی اچھائی، انسان پہاڑ کے اندر چھپ کر بھی کہہ رہے، اللہ اس اچھائی کو ظاہر کر کے رہیں گے، کہیں گے فلاں بندے نے پہاڑ کے اندر جا کر نماز پڑھی ہے. برائی اس کا بدلہ بھی ملے گا، اچھائی اس کا صلہ بھی ملے گا اور ظاہر ہو کر رہے گی. تو اللہ فرما رہے ہیں برے جو لوگ گناہ کرتے ہیں، برائی کا کام کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں چھوڑ دیں گے، ہم سے بچ جائیں گے. ساء ما یحکمون، وہ بہت برا فیصلہ کرتے ہیں، بہت برا کام کرتے ہیں. من کان یرجو لقاء اللہ، اور جو ارادہ رکھتا ہے اس بات کا کہ وہ اللہ سے ملاقات کرے، فإن اجل اللہ لآت، تو بے شک اللہ کا وعدہ ضرور آنے والا، یعنی موت ضرور آنے والی ہے. وہ اللہ سے ضرور ملاقات کرے گا. وہ سمیع العلیم، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، اور جو کوئی کوشش کرتا ہے اپنی ذات کے لیے کرتا ہے. نمازوں کی مشقت برداشت ہو رہی اپنے لیے، اپنا فائدہ ہو. نماز پڑھنے سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ کو ہمارے عبادتوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے علاوہ اور مخلوقات ایسے ہیں، کروڑوں مخلوقات ایسے ہیں جو ہمیشہ اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہتے ہیں. چرند پرند درند ہر کوئی بڑائی بیان کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ فرشتے، کروڑوں فرشتے سجدے میں، کروڑوں رکوع میں، کروڑوں قیام میں، کروڑوں دعاؤں میں. تو پھر ہماری بات کی اللہ کیا ضرورت ہے؟ یہ نماز پڑھنا ہمارے نفع کے لیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو کر ہمیں جنت دے دے. نماز پڑھنا تو ہمارا اس لیے، سارے دن کی محنتیں کرنا، زکوٰۃ دینا، روزہ دینا، یہ اپنی ذات کے لیے ہے تاکہ ہمیں فائدہ ہو جائے. ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات سے بے نیاز ہے. صرف ہماری عبادتوں سے نہیں، اللہ ساری دنیا سے، ساری کائنات سے بے نیاز ہیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کیے، لنکفرن عنہم سیئاتہم، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں ان قریب ہم ضرور بھی ضرور ان سے برائی کو دور کریں گے. جو ایمان لائے، نیک اعمال کرے، اس لیے کہتے ہیں کہ نماز ہر برائی سے روک دیتی ہے. اگر کوئی انسان برا ہے تو اسے نماز سے جوڑ دو، نماز پڑھتے رہے گا. ایک دن خیال آئے گا پھر میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں، چوری بھی کر رہا ہوں، کیسے ہو سکتا ہے؟ چوری چھوڑ دے گا، زنا چھوڑ دے گا. نماز ہر برائی کو روک دیتی ہے. لنکفرن عنہم سیئاتہم، ہم ضرور بھی ضرور اس سے برائی کو دور کریں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. ولنجزینہم، اور ہم انہیں جزا دیں گے، بدلہ دیں گے اچھائی کا، احسن الذی کانوا یعملون، اور زیادہ اور بہتر بدلہ دیں گے اس لیے کہ وہ اچھائی کر رہا ہے.
وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو حکم دیا، انسان کو حکم دیا۔ اللہ نے جہاں پر بھی اپنی اطاعت قرآن پاک میں اپنی اطاعت کا تذکرہ کیا ہے، فوراً بعد ماں باپ کا تذکرہ کیا ہے، ماں باپ کے مقام کو بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ جہاں جہاں اللہ کی اطاعت کا تذکرہ آیا فوراً بعد، بلکہ نبیوں کو بھی اللہ نے حکم یہی دیا کہ میرے بعد میں تم اپنے ماں باپ کی قدر کرو، ان کی بات مانو۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنایا، یعنی فرما برداری کرنے کا حکم دیا، ماں باپ کی فرما برداری کی جائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكْ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور اگر وہ تجھے اس بات پر ابھارے کہ تو شرک کر یا اللہ کی نافرمانی کر، فَلَا تُطِعْهُمَا، بس اس چیز میں ان کی نافرمانی جائز ہے۔ شرک، اللہ کی نافرمانی اور فرائض میں اگر وہ رکاوٹ بنتے ہیں تو اس چیز میں ان کی نافرمانی جائز ہے، بلکہ افضل ہے۔ اس کے علاوہ کسی چیز میں بھی ان کی نافرمانی جائز نہیں ہے۔ الیہ مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، تمہیں تو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، تمہیں ضرور بتلاؤں گا جو تم کیا کرتے تھے۔ تم دنیا میں جیسے بھی رہو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، جب لوٹ کر آ جاؤ گے تو تب تمہیں بتلا دیا جائے گا کہ جو تم کیا کرتے تھے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، اور جو لوگ ایمان لائے نیک اعمال کیے، لندخلنہم، ہم ضرور انہیں داخل کریں گے، فی الصالحین، نیک بندوں کے ساتھ میں، نیک بندوں کے ساتھ میں ان کا حشر ہوگا۔ نیک بندوں سے کون مراد ہیں؟ اللہ کے اولیاء مراد ہیں، انبیاء مراد ہیں، صحابہ مراد ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ میں ہمیں ہمارا حشر فرمائیں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان ایک سوچ ہے کہ ایمان والے ہونے کے باوجود ہم پر حالات کیوں، یہ سوچنا بھی غلط ہے، کیونکہ حالات مسلمانوں پر ہی ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا دنیا سجن المومن، مومن کے لیے قید خانہ، وجنت للکافر، کافر کے لیے تو جنت ہے، جنت میں ہر طرح کی آرام ہے۔ اب مسلمان دیکھ رہا ہے کہ وہ تو BMW میں گھوم رہا ہے، میرے پاس اسکوٹر بھی نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں پاؤں تو ہے سلامت، تو پھر اس پر اللہ کا احسان مانو۔ حالات تو آئیں گے، جب تک دنیا حالات رہیں گے، اور حالات اس لیے بھی ہیں اچھے اور برے کی تمیز ہو سکے، ہم پہچان سکیں اور اللہ کا قرب حاصل کر سکیں، یہ حالات ہیں۔ اور بعض لوگ یہ بھی گمان کرتے ہیں کہ صرف کلمہ پڑھ لینے سے ہم جنت میں چلے جائیں گے، اس کی بھی اللہ نے وضاحت فرما دی، صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، کیونکہ کلمہ پڑھنے والے غیر بھی ہیں، غیر بھی کلمہ پڑھ لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اصل دل کی کیفیت ہوتی ہے، اس کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔